المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صحابیات میں ان صحابیات میں آتے ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں. ام المومنین عائشہ ازواج مطہرات میں سے، ام المومنین ام سلمہ کے بعد تیسرا نمبر آپ ہی کا آتا ہے. 56 روایتیں آپ سے ملتی ہیں پورے احادیث کی کتابوں میں. میں نے سرسری نظر کل مسند احمد میں ڈالا کہ کتنی روایتیں ہیں آپ کی، کم و بیش 35 روایتیں ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا ملاحظہ میں نے دیکھا. ایک یہ کہ اکثر روایتیں مکرر ہیں اور کچھ میں ذوف بھی ہیں. دوسرے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی جتنے بھی مرویات ہیں تقریباً دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں. وہ ایسا نہیں کہ ام حبیبہ کسی روایت میں منفرد ہیں، یہ بھی ایک چیز میں نے ملاحظہ کیا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی 56 روایتیں ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو متفقہ روایتیں ہیں وہ 2 ہیں، اور صحیح مسلم میں 2 ایسی حدیثیں ہیں جس میں امام مسلم نے منفرد ہیں، یعنی افراد مسلم میں وہ آتی ہیں. امام ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے علاوہ صرف زینب بنت جہش ہیں رضی اللہ عنہ جن سے آپ نے روایت کی. گویا کہ آپ کے اساتذہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی نہیں. البتہ تلامذہ میں آپ کے کئی تلامذہ ہیں. صحابہ میں انس بن مالک ہیں، تابعین میں ذکوان ابو صالح السمان ہیں، سالم بن شوال المکی ہیں، بڑے عالم دین سلیمان بن یسار ہیں، اور شہر بن حوشب بڑے عالم دین ہیں، اور معاویہ ہیں، معاویہ بن حدیج ہیں، ابصہ بن معاویہ ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، آپ کی بیٹی حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. ام سلمہ ان کی بیٹی زینب وہ بھی آپ سے روایت کرتی ہیں، صفیہ بنت شیبہ. یہ ساری چیزیں جو امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں جو ذکر کی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ جو ہے مطلب احادیث یعنی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کتنی متبع سنت تھی آپ، کس قدر متبع سنت تھی. 2 مثالیں دیکھیں میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم 1694 نمبر. یہ لوگ جانتے ہیں مجھے پہلے سے بھی جو ہے اصل کتاب کھول کے پڑھنا بہت پسند. ان کا کسی نے نقل کیا ہو مجھے وہ پسند نہیں ہے. اس کے لیے مطلب جنون، آخری درجے کا جنون کہ اصل جس کی عبارت ہے اصل کتاب سے پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ابن کثیر کھولتے ہیں جھٹ سے اردو کھولتے ہیں، ان کی عبارت تھوڑی نہ ہے، وہ تو ترجمہ ہے. ابن کثیر کا عربی میں لکھا ہوا ہے، اگر ابن کثیر کو پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھنا چاہیے. اردو پڑھ کے ابن کثیر نے لکھا ہے ایسا نہیں، ابن کثیر کا مترجم ایسا بول سکتے ہیں ہم. اچھا حدیث نمبر کیا ہے دیکھیے، یہ حدیث ہے کتاب صلاۃ المسافرین صحیح مسلم میں. باب باندھا امام نووی نے رحمہ اللہ، باب فضل السنن الراتبہ قبل الفرائض وبعدہن وبیان عددہن، یعنی تطوعات. اس میں ایک راوی ہے النعمان ابن سالم، وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن اوس نے ہم سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ عنبسہ بن ابی سفیان، یہ ان کے بھائی ہیں ام حبیبہ کے، اور انہوں نے ہمیں روایت بیان کی. عنبسہ ابن ابی سفیان نے فی مرضہ الذی مات فی، یعنی اس مرض میں جس میں ان کا انتقال ہو گیا اس دوران انہوں نے ہم سے روایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ بحدیث یتسار الیہ، یعنی ایک ایسی حدیث سنائی جس سے سن کے آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمعت ام حبیبہ، میں نے ام حبیبہ سے سنا، تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. تو ام حبیبہ کہتی ہیں یعنی جو 12 رکعت ہیں فرض کے علاوہ اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قالت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں نے زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں کیا ہے. ان سے روایت کرنے والے عنبسہ ہیں، عنبسہ بن ابی سفیان. وقال عنبسہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، ام حبیبہ سے میں نے جب سے سنا ہے پھر میں نے کبھی ترک نہیں کیا ہے. وقال عمرو بن اوس ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ. وقال النعمان ابن سالم ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس. اس کے بعد پھر نہیں ملا ہے ہم کو. اس طرح کے احادیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے. اللہ ہم کو بھی جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.
تو اس سے آپ کا اتباع سنت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری مثال جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک حدیث آتی ہے متفقن علیہ حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے، صحیح بخاری میں، یعنی زینب بنت ابی سلمہ، کیونکہ زینب بنت ابی سلمہ جو ہے نا وہ اور حبیبہ دونوں جو ہے مطلب ربیبہ ہیں اللہ کے رسول کی، یعنی ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے شادی کی تو یہ جو زینب تھی اللہ کے رسول کی گود میں پلی ہوں، اور اللہ کے رسول نے ام حبیبہ سے شادی کی تو ان کی بیٹی حبیبہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو وہ بھی آپ کی ربیبہ تھی، تو اس وجہ سے ان کے تعلقات زیادہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا، ابو سفیان کا انتقال کب ہوا؟ کم و بیش 33 ہجری کو۔ کب ہوا تھا؟ 30 پر 3 ہجری کو، 90 کے اوپر عمر تھی ان کی، بزرگ آدمی، ملک شام میں انتقال ہوا تھا ان کا، وہ معاویہ بن ابی سفیان سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک ڈبی منگا کر کے اپنی 3 دن کے بعد، کیونکہ 3 دن سوگ منانا چاہیے سوائے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن، ورنہ 3 دن بھی جو منانا ہے سب کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں، وہ 3 دن کی جو بات ہے وہ عورتوں کے لیے، ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے تعلیم دی، مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں کہ مرد سخت دل ہیں، اس لیے کہ جذبات کا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ عورتوں میں وہ چیز غالب رہتی ہے، تو عام عورتوں کے لیے 3 دن، لیکن بیوی ہو تو اس کے لیے جو 4 مہینے 10 دن، 3 دن والی بات صرف خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، غیر شوہر کے علاوہ۔ جب ابو سفیان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ تو اس کے 3 دن کے بعد آپ نے کچھ ڈبی منگائی اور تیل وغیرہ خوشبو کی کوئی چیز تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ پیر کو اور سر کو لگایا اور لگا کر کے صاف لفظوں میں کہا، کیونکہ 70 سال 65 سال کی تو عمر ہو ہی گئی تھی اس وقت ان کی، ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے کہا کہ انی کنت عن ھذا لغنیہ، اس کی تو مجھے حاجت ہی نہیں کہ آپ مجھے بناؤ سنگار کس کے لیے، لیکن لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليه 4 اشهر و10، کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ بس میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی، وہ اگر کوئی مومنہ ہو تو ایسا نہیں کرے گی۔ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے اس کی تو حاجت نہیں تھی، کیونکہ شوہر کا تو انتقال نہیں ہوا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، تو 3 دن کے بعد آپ نے منگوا کیسا کہ اتنا اتباع سنت کا جذبہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔